بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں ہم کر رہے ہیں 5ویں کی اردو کی ورک بک سے کام۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو سارا اردو کی 5ویں کی کتاب سے مشقی سوالات سارے حل کروائے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں اپنے ورک بک کے کام کی طرف۔ یہاں ہمارے پاس اردو کی ورک بک نیا ایڈیشن جو اس بار 2022 کا ایڈیشن ہے، ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 1، جس میں ہمارے پاس ہے دیے گئے موضوع پر 10 سے 15 سطور پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ یعنی کہ ہمیں دیے گئے جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، اس موضوع پر ہم نے 10 سے 15 لائنیں لکھنی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں اور اپنا کام سٹارٹ کریں، میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے اور آپ کا کوئی کام بھی مس نہ ہو اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو اب بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے کام کی طرف۔ اپنے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے، اس میں سب سے آخر پہ یہاں دیکھیں ہمیں دیا گیا ہے ایک بلاک، جس میں ہمیں کچھ ہنٹ دے دیے گئے ہیں کہ مضمون میں یہ باتیں شامل کریں، جیسے مصیبت میں کام آنا اور امن و سکون کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا درجہ اور مقام، اہم موقع پر ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو یہ ہمیں کچھ پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں جو کہا گیا ہے کہ ان پوائنٹس کو مضمون میں شامل کریں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہاں ہمارے پاس ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق۔ تو یہاں ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی جائز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبت میں ہمسایوں کے کام آئیں اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں بھی اور نبی پاک کی احادیث سے بھی ہمیں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں میں ایک آپ لوگوں کو چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں کہ یہاں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تائید کی گئی ہے، اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو گمان ہونے لگا تھا کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنا بیان کیا گیا کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ہمسایوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہمسایوں کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز 2 ہمسایوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے عدالت لگے گی، تو سب سے پہلا مقدمہ جو ہے وہ ہمسایوں کا پیش کیا جائے گا، 2 ہمسایوں کا پیش کیا جائے گا، یعنی کہ انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا رویہ رکھا۔ اہم موقع پر ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ایسے موقع پر تحائف دینے چاہیے۔ ایسے کرنے سے باہمی پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپس کے تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک معیاری مضمون آپ لوگوں کی کلاس کے مطابق لکھ سکوں، اور میں نے یہاں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ لوگوں کے لیے یہ میں نے مضمون رائٹ کر دیا ہے، جس میں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔
کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دوبارہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔